اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اب ہم نے نماز کے فرض سیکھنے کے بعد اس سلسلہ کی طرف آگے بڑھے ہیں کہ ہم نماز میں لذت اور خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے کچھ طریقے ان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ نماز میں دو چیزیں ہیں جو میں ذاتی طور پہ جو میں نے فریم ورک بنایا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں نماز میں ہم نے کرنی ہے، اپنے اوپر لاگو کرنی ہے، ان کو ادا کرنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ان کو چھوڑنا ہے۔ پہلے ہم وہ ان چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو ہم نے نماز میں کرنی ہیں، جن سے لذت بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی اور خشوع و خضوع اور عاجزی بھی پیدا ہوگی۔ میں معذرت کے ساتھ کہ میں ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کلپوں کی صورت میں یہ اپنے بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دنیاوی جھنجھٹوں میں اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ گفتگو ہم سن کر بور شاید ہو جاتے ہیں، اور پھر دین کی طرف خاص طور پہ دین کی بات جو ہے ہمارے پاس شاید اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے لگاؤ اور محبت نصیب فرمائے۔ نماز دین کی روح ہے، جان ہے، ستون ہے۔ نماز کے بغیر نہ تو دین مکمل ہے اور نہ ہم مسلمان ہی کہلوا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح پیدا کرنی ہے۔ تو ہم نے نیت تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں گفتگو کی تھی، اور سامعین محترم اپنی نگاہ کو کھڑے، جب ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، نگاہ کو سجدے کی حالت میں رکھیں، نارمل حالت میں ہاتھوں کو باندھ کر جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہوں۔ اور یہاں کچھ باتیں جو کرنے والی ہیں کہ ہم بار بار حرکت جو ہم کرتے ہیں، یہ داڑھی میں کوئی ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی خارش، یا ہم کپڑے کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور تو ان باتوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلیے، اپنے چہرے اور داڑھی کے ساتھ نہ کھیلیے، ایسی حرکات نہ کیجیے کہ جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آدمی نماز ادا نہیں کر رہا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسی حالت میں انسان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ کپڑوں کو بار بار نہ سمیٹیے، خاص طور پہ رکوع پہ جانے کے بعد جب واپسی ہم قوما کی حالت میں آتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیچھے سے اور آگے سے قمیض کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ جو کپڑے ہیں آپ نے پہنے ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے جس حالت میں وہ ہیں، اور جب ہم قعدہ پر بیٹھتے ہیں، قعدہ اولا ہو یا اخرا ہو، تو پھر دیکھا گیا ہے کہ ہم کپڑوں کو، قمیض کو، خاص طور پہ جو ہم نے کرتا یا قمیض پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو بالکل سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم دونوں ہاتھوں سے یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو یہ کثیر حرکت ہے، ایسی حرکت جہاں آپ کا دھیان کپڑوں کی طرف تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ کے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جنت دوزخ کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں جب ہمارے یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک شاگرد کلاس میں جب بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ استاد کی نگاہ میرے اوپر ہے، تو میرے خیال میں وہ بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے، اپنی شرارتیں ختم کر دیتا ہے بالکل، اور ساری حرکات کو چھوڑ کر بالکل متوجہ ہو کر، سیریس ہو کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک استاد اور شاگرد کی بات ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تو ہمارے گمان کو بھی جانتے ہیں۔ جو ہمارے ذہن میں گمان پیدا ہو رہا ہے، خیال پیدا ہو رہا ہے، صرف ظاہری شکل نہیں ہے، جو ظاہری شکل تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہمارے دل اور دماغ میں جو ایک خیال پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہونے والا، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت ہماری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک کام کو
دیکھ رہے ہیں تو لازمی بات ہے ہم ادھر ادھر کی ساری حرکات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو یہی اللہ کے ہاں نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگلی ویڈیو میں کچھ اور ایسی باتیں ہیں جن سے ہم نے رک جانا ہے، اعتراض کرنا ہے، بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو سیکھنے کی توفیق عطا